سے کامن چیز ہے جو 95% لوگوں میں پائی جاتی ہے، جتنے بھی نوجوان ہیں ان کی یہی خواب ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک اچھی سی گرل فرینڈ ہو۔ ہم اپنے اندر حسن لانا چاہتے ہیں، ہم اپنے اندر کو امپروو نہیں کرتے، ہم اپنا باہر سنوارنا چاہتے ہیں۔ باہر سنوارنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کسی اچھی لڑکی سے دوستی کرنا۔ آپ لوگوں کے سٹیٹس چیک کریں، آپ اگر کسی کا واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، ان میں سے 95% لوگوں نے گانے لگائے ہوتے ہیں، 95% لوگ سانگز لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسے سیڈ سانگ لگائے ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ سارے جہان کی لڑکیوں نے انہی کے ساتھ بے وفائی کر رکھی ہے۔ ہم جو سب سے نیگیٹو چیز کی طرف جاتے ہیں وہ صرف اور صرف عشق اور معشوقی ہے، اور جس چیز نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دی ہے، جو ہمارے معاشرے کو بالکل تباہ کر چکی ہے، وہ عاشقی اور معشوقی ہے۔ اب جتنے بھی گولز ہیں ان سب کا جو رخ ہوتا ہے نا، وہ صرف اور صرف اس تیسرے گول کے اوپر آ کے رک جاتا ہے۔ ہم نے اچھی گاڑی رکھی کس لیے؟ کسی کو امپریس کرنے کے لیے۔ ہم نے اچھی بائک رکھی، ہم نے اچھی موبائل رکھی، اچھے کپڑے پہنے، خوبصورت لگے، ہم نے اپنے اوپر خرچہ کیا کس لیے؟ اچھے لگنے کے لیے۔ اب اچھے کیوں لگنا چاہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے۔ تو بیسیکلی اگر ہم لوگ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عاشقی معشوقی اور نیگیٹو چیزوں سے نکل کر خود کو پازیٹیو کی طرف لانا پڑے گا، خود کو پازیٹیوٹی کی طرف لانا پڑے گا، اور اپنے فیوچر کا سوچنا پڑے گا، اپنے گولز کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم نے کچھ بننا ہے تو پھر کسی لڑکی کے لیے جینا نہیں پڑے گا، پھر اپنے ماں باپ کے لیے جینا پڑے گا، کہ جو ماں باپ بچپن سے لے کے آج تک ہمیں پالتے رہے ہیں، جو ہم سے سچا پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے پیار کرنا ہے تو اپنے ماں باپ سے کریں، اس ماں سے کریں اور اس باپ سے کریں کہ جن کی شخصیت کے بارے میں الفاظ پورے نہیں ہو سکتے۔ اگر پیار کرنا ہی ہے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ پیار کرنا ہے تو اس اللہ سے کریں کہ جو آپ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ اپنے فیوچر کے اوپر فوکس کریں کہ آپ نے اپنا فیوچر کیسے بنانا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس فیوچر ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ایک اور وجہ کہ جس کی وجہ سے ہماری یوتھ کامیاب نہیں ہوتی وہ گولز کا نہ ہونا۔ ہماری یوتھ کے پاس گولز نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی بڑا خواب نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے پاس اپنی منزل ہی نہیں ہوتی، ہمارا گول ہی نہیں ہوتا، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اگر اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف عبادت ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ عبادت تو اپنے فرشتوں سے کروا رہے ہیں۔ فرشتوں سے زیادہ اچھی انسان تو عبادت نہیں کر سکتا۔ تو انسان کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، اس مقصد کو پہچاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں ایک ایبیلٹی رکھی ہے، آپ نے اپنے اندر ایبیلٹی تلاش کرنی ہے، آپ نے اپنی خودی کو تلاش کرنا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو دنیا سے منفرد بناتی ہے۔ آپ نے اس چیز کو تلاش کرنا ہے، اور وہی چیز آپ کی منزل، آپ کا گول اور آپ کا خواب ہونا چاہیے۔ ہم نے اس خواب کو اچیو کرنے کے لیے پھر جدوجہد کرنی ہے، اور جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ خواب ہے۔ اگر آپ کے پاس بڑا خواب اور گول نہیں ہے نا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک اور وجہ کہ جس کی وجہ سے ہماری یوتھ کامیاب نہیں ہوتی وہ تعلیم کو تعلیم نہ سمجھنا۔ ہم تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں نوکری پانے کے لیے۔ تعلیم حاصل کرنے کا جو مقصد بن چکا ہے وہ صرف اور صرف نوکری پانا ہے۔ ہم لوگ تعلیم کو ایز اے شعور نہیں حاصل کرتے، ہم تعلیم سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں، ہم صرف کتابوں کو یاد کرتے ہیں۔ اور کتابوں کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے، اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں نوکری پانے کے لیے۔ تو جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری تعلیم کا، جو مین مقصد اور گول ہوتا ہے وہ صرف اور صرف نوکری پانا ہوتا ہے۔ اور جب تک تعلیم کا مقصد نوکری پانا ہوتا ہے تب تک پھر ملک میں اور قوم میں پھر نوکری پیدا ہوتی ہیں، کبھی کوئی لیڈر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اگر لیڈر بننا ہے، اگر ہم نے قیادت کرنی ہے تو پھر ہمیں تعلیم کو تعلیم سمجھنا پڑے گا، ہمیں تعلیم سے شعور حاصل کرنا پڑے گا، ہمیں تعلیم کے اصل مقصد کو تلاش کرنا پڑے گا۔